یہ جو کفیل انور صاحب ہیں، انہوں نے بہت بے ادبی کی ابھی، مگر اب ان کی ویڈیو اب ان کی ویڈیو دیکھیں توبہ کرتے نظر آ رہے ہیں، مفتی صاحب سے معافی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے معافی بھی مانگی۔ ایسا کیوں کیا؟ اس میں بھی ایک راز ہے، اس راز کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ جو راز ہے، انہوں نے جو توبہ کی ہے اور معافی مانگی ہے مفتی صاحب سے، اپنی غلطی کا احساس کیا ہے، کس لیے کیا ہے۔ اب ان کی ویڈیو دیکھیں توبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مفتی صاحب سے معافی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے معافی بھی مانگی۔ جو الفاظ کہیں بڑے سخت الفاظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی شبیر برکاتی آ رہے ہیں۔ 12 نومبر بروز منگل، مقام مٹیا، پوسٹ رانی پترا، ضلع پورنیہ، بہار کے زیر اہتمام ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں بحیثیت ناظم مدعو تھا۔ دوران جلسہ ایک نہایت ناخوشگوار واقعہ سرزد ہوا جو قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جماعت اہل سنت کے باوقار عالم دین، خطیب اہل سنت، خلیفہ حضور تاج شریعت حضرت علامہ مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ کی شان علم و فضل میں مجھ سے گستاخی ہو گئی۔ سوشل میڈیا پہ وائرل اس ویڈیو سے ہر کس و ناکس باخبر ہے۔ واقعی حالات کے تناظر میں میری قوت فیصلہ کی کمی کی بنیاد پر یہ گستاخی ہو گئی، جس کا احساس مجھ کو بار بار احساس ندامت دلا رہا ہے، اور میں اپنی اس حرکت پہ صدق دل سے نادم ہو کر علامہ موصوف سے طالب عفو ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ معاف فرما کر اپنی محبت کا سایہ مجھ پر ایک ہی مقصد ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں لینے کے لیے، مگر وہاں دے کر آ رہے ہیں اور کچھ حاصل نہیں کرتے۔ ہم بے نمازی تھے، بے نمازی اور نمازیں چھوڑ رہے تھے، بے روزہ تھے اور بھی روزے چھوڑ رہے تھے۔ یعنی ہم اسی روش پر ہیں، اسی طریقے پر ہیں، نہ کوئی طریقہ بدلا، نہ کوئی انداز بدلا، کچھ بھی نہیں، اور بگاڑ پیدا ہے۔ تو ناظرین اکرام، بڑی غور کرنے کی بات ہے، ہم وہاں لینے جاتے ہیں، جلسوں میں، جلوسوں میں، تقریر سننے جاتے ہیں، کچھ حاصل ہو، علم حاصل ہو۔ پہلے صحابہ اکرام جاتے تھے کہیں، حدیث انہیں معلوم نہیں ہوتی تھی، تو حدیث، ایک حدیث کے لیے وہ سینکڑوں کلومیٹر دور سفر کر کے، رات طریقے سے مہینوں کا سفر کر کے تب جاتے تھے ایک حدیث کے لیے، سبحان اللہ، اور لے کر آتے تھے۔ اور ادب اتنا ہوتا تھا، ادب اتنا کہ مت پوچھیے، بہت ادب کرتے تھے، جس سے لینے جا رہے ہیں اور اس کا بہت ادب کر رہے ہیں، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ یہاں ادب ضروری ہے، ادب چلا گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو وہاں لوگ لینے جاتے ہیں، بات یہی چل رہی تھی، لینے جاتے ہیں، مگر طریقہ کیا ہے؟ وہاں لوگ اپنا پیسہ خرچ کر آ رہے ہیں، خوب خرچہ لٹا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ ویڈیو، کس طریقے سے انہیں کیا ملے گا؟ نہ ہی خوف خدا آئے گا، نہ ہی ادب آئے گا، نبی کی محفل کا ادب آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور یہی چیز مفتی شہریار صاحب نے بتائی، اسی پر ڈانٹا، اور مفتی صاحب نے کہا کہ جو ہوا وہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، اور انہوں نے بالکل حق کہا۔ کہتے ہیں نا، حق بات کڑوی لگتی ہے، وہی ہوا جو ان کو کڑوی لگی، اور اتنی کڑوی لگی کہ اسٹیج پر مفتی صاحب پر دوڑنے لگے، چڑھنے لگے اوپر مائک لے کر، اور یہ بھی کہہ دیا مفتی صاحب آپ کو آنا ہی نہیں چاہیے۔ مفتی صاحب نہیں آئے، آپ جیسا چاہو ویسا کرو۔ مفتی صاحب چاہتے ہیں کہ پبلک کو کچھ ملے، حاصل ہو، یہاں آئی ہے تو کچھ ملے۔ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کسی چیز کی، تو وہاں سے نہ ملے، یہ غلطی کا احساس ہے کہ اس لیے نہیں ہوا ہے کہ ہماری غلطی ہے، بلکہ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا، یہ بات کو واپس لیا، جان لیا کہ ہمارا اب بائیکاٹ کر دیا جائے، اور کر دیا گیا۔ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ معافی مانگ لی جائے، توبہ کر لی جائے عوام کے سامنے۔ اس طریقے سے ہم نے گستاخی کی ہے، اسی طریقے سے بریلی جاری کی جائے، اور اس طریقے سے معافی کی جائے، ہماری روزی ختم ہو جائے، باہر ہوئے معلوم ہو جائے۔ ورنہ یہ اللہ تعالیٰ اگر نرم دل ہوتے، نیک اعمال اور صحیح ہوتے تو یہ وہاں گستاخی نہ کرتا، یہ غلطی